الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، اور یقیناً ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذابوں سے ضرور دوچار کریں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور بے شمار لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار سرور کائنات امام الانبیاء حبیب خدا شمس العلا بدر الدجا والی بطحا زینت کعبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جسے اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کا سردار بنایا اور تمام انبیاء کا امام بنایا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے، اور یہ آیت نمبر 21 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ میرے حکموں کو نہیں مانیں گے، ہمارے حکموں سے سرتابی کریں گے، ہماری شریعت کی مخالفت کریں گے، تو پھر ہم آپ کو قیامت کے دن تو عذاب جو ہے وہ ہے ہی، اس دنیا میں بھی آپ کو مختلف عذابوں سے دوچار کریں گے۔ اور اس کا مقصد یہ بتایا ہے کہ ان جو عذابوں سے دوچار کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے بندے جو مجھے بھول چکے ہیں وہ دوبارہ میری طرف پلٹ سکیں، میری طرف لوٹ آئیں، میری طرف رجوع کر سکیں۔ اگرچہ یہ آیت کے مصداق تو وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں جو کفار مکہ بدر میں مقتول ہوئے، اور دوسرے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے بعد قحط سالی کا شکار ہوئے تھے۔ لیکن چونکہ یہ قرآن پاک قیامت تک کی دیواروں کے لیے رہنمائی ہے، اس لیے قیامت تک کے لوگ آنے والے بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت سے انکاری ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وعید ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اگر وہ نہ آئے تو ان لوگوں کو اس دنیا میں آخرت کا عذاب تو ہونا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اس دنیا میں ہی ان کو مختلف عذابوں سے دوچار کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یعنی ہم اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے اور مختلف عذابوں کا ان لوگوں کو ضرور مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے، قیامت کا دن ہے، جو اور اس سے پہلے
جو دیگر عذابوں کا کہا گیا ہے اس سے مراد یہ دنیا کے عذاب ہیں، جیسا کہ طبری نے معتبر سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں، بیماریاں اور آزمائشیں ہیں، مثلا زلزلے ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، دیگر آنے والی مزید جو آفتیں ہیں وہ ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غلط حکمرانوں کا عوام پر مسلط ہو جانا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجے جانے والے عذاب ہیں ان کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ میرے جو نافرمان بندے ہیں انہوں نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو پھر ان کو ان عذابوں سے دوچار کر دیا جائے گا۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ بحیثیت قوم کس طرح اللہ کی شریعت سے دور ہو چکی ہے، کس طرح اللہ کے حکموں کی اجتماعی طور پر خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پر غلط حکمران مسلط ہو چکے ہیں، ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ہمارا ملک زرعی ملک ہے، ہر قسم کی اللہ کی نعمت یہاں موجود ہے، لیکن محض اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اللہ کے عذابوں سے دوچار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میری نافرمانی سے باز آ جاؤ، شریعت پر عمل کرو، تمہیں دنیا میں بھی آرام اور سکھ نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، ان کے مطابق عمل کریں، تاکہ ہم جو بڑے عذاب کا بتایا گیا ہے اس سے بھی ہم محفوظ رہ سکیں، اور دنیا میں جو مختلف قسم کے عذابوں کا شکار ہو رہے ہیں ان سے بھی ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔